معزز سامعین اکرام، الغرض امام حسین نے ارشاد فرمایا جب تم نہیں مانتے آؤ مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ الغرض ایک ایک کر کے امام حسین کے مقابلے میں وہ جو یزیدی لشکر میں سے تھے، بڑے بڑے طاقتور پہلوان یزیدی لشکر میں سے امام حسین کے مقابلے میں آتے رہے۔ امام حسین ایک ایک کو کاٹتے چلے گئے، الغرض لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ جب انہوں نے سوچا اگر ایک ایک کر کے مقابلہ ہوتا رہا تو آج امام حسین اس پورے لشکر کو ختم کر دیں گے۔ ایسا کرو، چاروں طرف سے امام حسین پر حملہ کر دو۔ چاروں طرف سے ان یزیدیوں نے امام حسین پر تیر برسانا شروع کر دیے، نیزے برسانا شروع کر دیے۔ الغرض یہ امام حسین کا جو گھوڑا تھا وہ اتنا زخمی ہو گیا، اب چلنے کی طاقت اس کے اندر نہیں تھی۔ امام حسین کی پیشانی پر، اس پیشانی پر جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، ایک ظالم نے ایسا تیر مارا امام حسین کی پیشانی میں آ کر کے لگتا ہے، اور امام حسین کے جسم جو ہے، چہرہ جو ہے وہ لہولہان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام حسین کے سینے پر ایک ظالم زہر میں بھجا ہوا ایک ایسا تیر مارتا ہے کہ امام حسین کے جسم کو چیرتا ہوا نکل جاتا ہے۔ الغرض جب جسم چاروں طرف سے حملے ہو گئے، امام حسین کے بے شمار زخم ہو گئے، امام حسین گھوڑے پر سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد وہ سجدے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، نماز کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ ظالموں نے سوچا امام حسین کے جسم کو، ان کے سر کو ان کے جسم سے الگ کر دیا جائے، آگے بڑھتے تھے، لیکن شیر خدا حیدر کرار کا شہزادہ سجدے کی حالت میں ہے، ہمت نہ ہوئی کسی کی آگے بڑھ کر امام حسین کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر دیتا۔ الغرض خولی یا شمر جو یزید تھا، اس نے یزید کا جو سپہ سالار تھا یا اس کی طرف سے جو مقرر تھا وہ آگے بڑھتا ہے، جو بڑا ہی شقی القلب تھا، بڑا ظالم تھا، وہ آگے بڑھتا ہے۔ بڑھنے کے بعد امام حسین کے جسم کو ان کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غرض ہے کہ امام حسین کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر کے آج یزیدی سمجھ رہے تھے کہ امام حسین کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے بچوں کو آج ہم نے شہید کر دیا، ہم جیت گئے ہیں، لیکن میدان کربلا کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام حسین ہے۔ امام حسین کے نانا جان نے جب سر کو سجدے میں رکھا تو لمبا کرنے کے بعد سر کو سجدے سے اٹھا لیا، لیکن امام حسین پر قربان جاؤ، وہ امام حسین کہ جنہوں نے دین حق کی سربلندی کے لیے اسلام کی خاطر اپنے گھر بار کو قربان کر دیا۔ غرض ہے کہ امام حسین نے کربلا کے اندر ایسا سجدہ کیا، زمین و آسمان نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ امام حسین کے نانا جان نے سر سجدے میں سے لمبا کرنے کے بعد اٹھا لیا، لیکن امام حسین کے سر کو سب نے جھکتے ہوئے تو دیکھا، لیکن اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے اور ہونے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ بے شک ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ معزز سامعین اکرام، یہ کرب و بلا کی داستان بڑی حیرت انگیز داستان ہے۔ امام حسین کربلا کے اندر 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، مجبور نہیں تھے۔ امام حسین کو پانی نہیں ملا، امام حسین کو کھانا نہیں ملا، امام حسین مظلوم تھے، امام حسین کمزور تھے۔ کربلا کے اندر امام حسین کمزور نہیں تھے، مظلوم نہیں تھے، بلکہ بہادر تھے، اور بہادری کے ساتھ سامنے ظالموں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، اور آخری دم تک سجدے کی حالت میں شہید ہو کر کے امت مسلمہ کو یہ درس دے گئے کہ اے امت مسلمہ، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، جب بھی دین اسلام پر کوئی مصیبت آئے، جب بھی دین اسلام پر کوئی پریشانی آئے، اپنے گھر کو قربان کر دینا، اپنی دولت کو قربان کر دینا، اگر وقت آئے تو میری طرح اپنی جان کو بھی دین اسلام پر قربان کر دینا، لیکن دین اسلام پر کبھی آنچ نہ آنے دینا۔ معزز سامعین اکرام، یہ کربلا سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ امام حسین آخری وقت میں بھی سجدے کی حالت میں اس دنیا سے گئے، لیکن یہ امت کہ جس کے نانا جان کا کلمہ پڑھ کے یہ امت، جس کی خاطر امام حسین نے نماز کی خاطر قربان ہوئے، روزے کی خاطر قربان ہوئے، غرضے کے دین اسلام کی خاطر قربان ہوئے، آج اس امت نے نماز کو بھی بلا دیا ہے،
آج اس امت نے روزے صدقات اور خیرات حتیٰ کہ وہ دین اسلام جس کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دیا، آج یہ امت اس دین اسلام سے بہت دور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ذرا سوچو امام حسین کو کتنا صدمہ ہوتا ہوگا کہ جب ہم دین اسلام سے اتنی دور جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ معزز سامعین اکرام، تو یہ بے وقوفی ہے، عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے ہمارے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اس دین اسلام کے لیے، تاکہ بعد میں آنے والے دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کر سکے، لیکن آج ہم ہی ہیں جو دین اسلام کو بھول چکے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں جو بھی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔